ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمندر پر جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرمایا سمندر پر جائیے، وہاں ہم آپ کو ایک عجیب چیز دکھائیں گے، یعنی وہاں ایک عجیب چیز دیکھیں گے آپ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین اور اپنے احباب کے ساتھ وہاں پہنچے، جن میں انسان بھی تھے اور جنات بھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ اللہ نے ان کو جنات پر اور ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ سمندر پر گئے، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی عجیب چیز مجھے دکھانا چاہتے ہیں لیکن یہاں مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھ کے ایک عفریت کو حکم فرمایا کہ سمندر کے اندر غوطہ لگاؤ اور دیکھو کیا چیز ہے۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں نے بار بار غوطے لگائے مگر مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے عفریت کو بھیجا، اس کو فرمایا کہ تم غوطے لگاؤ اور تم تلاش کرو کیا چیز ہے ایسی جس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دے کر مجھے سمندر پر بھیجا ہے۔ اس عفریت نے پہلے عفریت کے مقابلے اور زیادہ گہرائی تک اور نیچے جا کر اس نے غوطے لگائے مگر اس کو بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بہت مشہور اور ایک بہت علوم کے ماہر اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو حکم فرمایا کہ تم دیکھو کیا ہے معاملہ، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، کچھ چیز ضرور ہے۔ آصف بن برقیہ جو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے ایک قبہ جو بہت قیمتی ہیرے جواہرات کا بنا ہوا تھا وہ پیش کیا۔ اس میں بہت سارے در تھے مگر اس کے اندر پانی نہیں جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں داخلہ کیا، اس میں داخل ہوئے، وہاں دیکھا ایک نوجوان ہے جو اس میں عبادت کر رہا ہے، اور وہ قبہ اتنی گہرائی سے آیا تھا کہ ان عفریتوں نے جتنے غوطے لگائے تھے اگر وہ اس سے 3 گنا نیچے اور غوطے لگاتے تب جا کر اس قبے تک پہنچ پاتے۔ یہ تو آصف بن برقیہ کے علم کی قوت تھی جو انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے اس کو باہر لائے۔ اور بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام اس میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک نوجوان ہے جو اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سلام کر کے اس سے گفتگو کی، فرمایا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے، یعنی جہاں تک میرے عفریت نہیں پہنچ پا رہے، میرے جنات نہیں پہنچ پا رہے، اور وہ سمندر میں غوطے پر غوطے لگا رہے ہیں اور وہ تم تک نہیں پہنچ پا رہے، اور تم ہو کہ اتنی گہرائی میں اس قبے کے اندر پہنچ گئے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی، خوش ہو کر میری ماں نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے دعا دی کہ اللہ رب العزت تمہیں ایسی جگہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں شیطان کی رسائی بھی نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد میں ایک دن سمندر پر ٹہلنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ یہ قبہ میرے سامنے تھا۔ میں اس کی خوبصورتی میں کھو گیا، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے لگا اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر میں اس کے اندر گیا تو اللہ کے حکم سے یہ قبہ سمندر کی ان تہوں کے اندر چلا گیا، اور اس وقت سے اب تک میں یہیں پر عبادت کر رہا ہوں، اور یقیناً وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں تک شیطان کی بھی رسائی نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ ماں نے دعا دی تھی نا کہ لمبی عمر پائے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا آدمی ہوں۔ حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2000 برس کا فرق ہے۔ گویا کہ یہ بندہ 2000 برس سے اس جگہ پر عبادت کر رہا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا۔
پوچھا یہاں کھاتے کیا ہو؟ کہا کہ ایک سبز رنگ کا ایک پرندہ آتا ہے جو کوئی چیز لے کر آتا ہے اپنی چونچ میں جو انسان کے سر کے برابر ہوتی ہے، میں اس کو کھاتا ہوں۔ اس کے کھانے سے میری بھوک، میری پیاس، میرا خوف اور میری تکلیف یا میری سستی، نیند، سردی، گرمی، وحشت سب ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی قدرت سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نوجوان شخص نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا آدمی تھا، اس شخص نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لی ان کی خدمت کر کے۔ ماں نے دعا دی لمبی عمر ہو، تو دیکھو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملاقات ہو رہی ہے تو 2000 برس اب تک ہو چکے ہیں، اور ایسی جگہ عبادت کرنے کی تجھے توفیق ملے کہ جہاں شیطان کی رسائی نہ ہو، تو اللہ نے اس جگہ اس بندے کو پہنچایا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب جنات بھی نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ شیطان کی بھی رسائی ظاہر بات ہے، چونکہ شیطان بھی جنات میں سے، اس کی بھی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے بزرگوں، اپنے ماں باپ، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو قرآن پڑھ کر، کچھ دوسرے نیک اعمال کر کے ان کی روحوں کو ثواب پہنچاؤ اور ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کی دعا انسان کی زندگی میں بہت رنگ لاتی ہے، بہت رنگ لاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔